السلام علیکم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج جو آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے دوستو ہم بڑے پروگرام کرتے رہے ہیں، پاکستان جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی کرتے رہے ہیں، ویسے بھی کرتے رہے ہیں، اور بھی کافی لوگ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگوں سے بھی رائے کی ہے۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس پارٹی نے ایک کالا باغ ڈیم کے حوالے سے رٹ بھی کی تھی، جو چیف جسٹس جب لاہور ہائی کورٹ کو تھے عطا بندیال صاحب، تو انہوں نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور وہ رٹ ہماری منظور ہوئی تھی۔ تو پھر اس رٹ کے خلاف جو ہے وہ حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور وہ رٹ ابھی پینڈنگ تھی، تو ثاقب نثار نے سو موٹو نوٹس کے ساتھ اس رٹ کو بھی ساتھ ملا لیا اور ایک اور ڈیموں کے حوالے سے جو ہے نا وہ کر دی۔ تو ثاقب نثار صاحب نے پہلے تو یہی کہا کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے ایکسپرٹس کی رائے لی، اور اس وقت میں وہاں سپریم کورٹ میں موجود تھا جب ایکسپرٹ آئے، اور خاص طور پہ شمس الملک صاحب جو ہیں، جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، نوشہرہ سے ہے، اور انہوں نے وہ چیئرمین وابڈا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی کالا باغ ڈیم بننے سے نوشہرہ کو یا مردان کو یا کے پی کے کسی بھی بڑے شہر کو خطرہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں مردان اور نوشہرہ کا رہنے والا ہوں، تو میں خود میرا وہاں پہ گھر ہے اور اس لیے وہاں پہ خطرہ نہیں ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے اس چیز کو جو ہے نا وہ مانا، اور ایکسپرٹ اوپینین کر کے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا اناؤنسمنٹ ہم بعد میں کریں گے۔ تو دوستو میٹر جو ہے نا وہ ثاقب نثار کے پاس کالا باغ ڈیم کا تھا، جس کی رٹ پٹیشن یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں منظور ہوئی تھی، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہاں پہ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ لیکن جب ثاقب نثار صاحب نے اعلان کیا، تو میں تو چونکہ خود اس میں پٹیشنر تھا، میں حیران ہو گیا کہ ثاقب نثار نے کہا جی کہ مہمند ڈیم جو ہے نا وہ بنے گا، اور کالا باغ ڈیم کا ذکر ہی گول کر دیا، بالکل گول کر دیا۔ یہ انتہائی جو ہے نا یہ نامناسب بات تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کے اوپر دباؤ تھا، یہ جو بھی تھا، انہوں نے مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ یہ انہوں نے کیوں ایسا کر دیا کہ کالا باغ کا کیس تھا اور ڈیم انہوں نے مہمند کا اعلان کر دیا، اور بعد میں مہمند ڈیم کے لیے چندے مانگنے شروع کر دیے، جو ابھی تک وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی ابھی بھی سمجھ کسی کو نہیں آئی کہ ڈیم کالا باغ کا کیس تھا اور وہ مہمند میں کیسے تبدیل ہوا، یہ نہیں پتہ لگا۔ اب دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ کالا باغ ڈیم کے جو فوائد ہیں نا وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور یقین کریں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں نا وہ یہی ہیں کہ اس کے قریب ترین شہر نوشہرہ ہے، جو 40 فٹ کی بلندی پہ ہے، اور ڈیم کی بلندی ہے 20 فٹ۔ تو بتائیں جب 20 فٹ کے اوپر 21 فٹ پہ بھی پانی آئے گا تو پانی اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گا، تو وہ 40 فٹ تک تو پیچھے نہیں نہ چڑھ سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، لیکن اس کو وکٹمائز کیا گیا اور اس کے اوپر سیاست کی گئی، اور خاص طور پہ جو کے پی کے کی ایک پارٹی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری یہ لاشوں سے ڈیم بنے گا، ہمارے جو ہے نا ہم شہید ہو جائیں گے، ڈیم کو کالا اڑا دیں گے، بم سے اڑا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بالکل سیاسی ہو گیا۔ حالانکہ سر ڈیم کا منصوبہ جو ہے یہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا، پھر اس کی پلاننگ ہوتی رہی، پھر جو ہے نا ضیاء الحق صاحب نے بھی وعدہ کیا، پھر مشرف نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا، تو یہ تینوں صوبے چونکہ بعد میں مخالفت میں آ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا ڈیم کا چاروں صوبوں کو فائدہ ہے، اور سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے، سندھ کو۔ اب میں اس کی کیٹیگری ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ کو وہ حیران ہوں گے کہ 22 لاکھ مربع میل جو ہے نا وہ سندھ کا سراب ہوگا، 20 لاکھ پنجاب کا ہوگا، اور تقریباً 18 لاکھ جو ہے وہ کے پی کے کا جو علاقہ سراب ہوگا، اور 8 لاکھ مربع جو ہے وہ بلوچستان کا ہوگا۔ اور یہ وہ زمین سراب ہوگی جو برانی پڑی ہے، جو ویران پڑی ہے، جس کے اوپر کوئی نہر کا پانی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی فصل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہے، ہمارا زرعی ملک ہے، اگر یہ چیز بن جاتی ہے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اب مہمند ڈیم کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چاہیے 1400 ارب،
1400 अरब। اور اتنی ساری گورنمنٹ نے بھی مہم چلائی اور ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی مہم چلائی، تو کتنے کٹھے ہوئے ہیں؟ 7 ارب کٹھے ہوئے ہیں دوستو۔ تو ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو کالا باغ ڈیم ہے وہ قدرتی ڈیم ہے، اس کے 2 طرف سے پہاڑ ہیں، صرف آگے جو ہے نا وہ بند باندھنا ہے، اور اس کی لاگت جو ہے جتنے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اسی سے ہو جائے گی، اور سب سے سستی بجلی بھی یہاں سے ملے گی، پانی کا پریشر بھی سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، سیلاب رک جائیں گے، لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے دوستو۔ اور جو KPK کے دوست ہیں یا سندھ کے دوست ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ کی رپورٹیں یوٹیوب پہ گوگل پہ دیکھیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں، یقین کریں کسی کو نقصان نہیں، صرف یہ سیاسی مسئلہ بنایا گیا ہے، اس کے سیاسی مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے ووٹوں کی خاطر، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ KPK میں تربیلا ڈیم بنا ہے تو اس سے کتنے لوگ مر گئے ہیں بتائیں، وہاں تو سیلاب نہیں نہ آتے۔ ہمارے کشمیر میں یہ منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، اس سے کتنے لوگ ڈوب گئے ہیں، تو کچھ ہوا ہے ایوب خان کے دور میں جو بنے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے، ہمیں بجلی نہیں مل رہی، اور سستی بجلی ملنی ہے، 1 روپے فی یونٹ کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے مہم چلانی پڑے گی۔ آپ سارے دوست آئیں، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ غصہ نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ ہماری ڈیڈ باڈی سے گزرے گا، پہلے اس کی تھوڑی تحقیق کر لیں، اسی یوٹیوب پہ تحقیق کر لیں کہ اصل حقائق اور فیکٹس کیا ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی کالا باغ ڈیم کے لیے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں تو اس میں پاکستان جسٹس پارٹی کا بھی نام نہیں لے رہا، میں اس کو جنرل کے طور پہ کروا رہا ہوں تاکہ اس میں سارے لوگ شامل ہوں، اس میں سارے لوگ شامل ہوں اور اس مہم کو کامیاب کریں، اور انہی پیسوں سے مختصر ترین ٹائم میں یہ ڈیم بن جائے گا اور یہ ہمارے عوام کے لیے بھلا ہو جائے گا۔ تو اس ڈیم کے لیے آپ آگے بڑھیں اور اس کو لوگوں کو بتائیں، یہ ویڈیو بھی شیئر کریں اور سارا کچھ کریں لوگوں کو، تاکہ حقائق کا پتہ چلے کہ یہاں پہ یہی ڈیم ہے جو بن سکتا ہے، ان پیسوں میں بن سکتے ہیں جتنے آگے ہیں۔ 1400 ارب ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، ابھی 7 ارب ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1393 ارب ابھی باقی ہیں، تو ناممکن ہے تقریباً، ٹھیک ہے، اور ورلڈ والے ہمیں امداد بھی نہیں دے رہے۔ تو یہی کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے، اس کا نام کالا باغ ڈیم سے ہٹا کے پاکستان ڈیم بنا لیں۔ اور ہمارے میاں والی کے ایک ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب MNA تھے، انہوں نے تجویز دی تھی کہ یہ 6-7 کلومیٹر KPK سے ادھر پنجاب میں ہے، تو یہ جو 6-7 کلومیٹر کی زمین ہے نا، یہ KPK کو دے دی جائے تاکہ رائلٹی بھی انہیں ملے، اس کے اوپر بھی پنجاب والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بہرحال کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔